ہم حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کے آل کو بھی مانتے ہیں۔ انشاءاللہ صحابہ کی باتیں بھی کریں گے، آل کی باتیں بھی کریں گے۔ پہلی روایت لے رہا ہوں، حضور کے جیت صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف لے جائے۔ جو شخص مدینہ شریف گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گنبد خضرا کے بالکل سائڈ پہ ایک چبوترا بنا ہوا ہے جس کو صفہ چبوترا کہتے ہیں۔ اس جگہ پر بیٹھ کر حضور کے صحابہ حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور صفہ چبوترا کے بالکل سامنے جو جالی ہے ادھر چھوٹا سا محراب کی شکل بنی ہوئی ہے، اس کو محراب نبوی کہتے ہیں۔ ادھر میرے محبوب بیٹھ کر صحابہ کو حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ان صفہ چبوترا والوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں گھر گیا تو بچے بھوکے تھے۔ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ہم اس پر حدیث سنا رہے ہیں کیسی عطا ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گھر گیا، بچے بھوکے تھے، گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جو کچھ ہوتا حضور کے قدموں پہ نشاور کر دیتے۔ گھر کے اندر 25 کے قریب کھجوریں پڑی تھی۔ یہ بھی محدثین نے کہا ہے کہ وہ 25 کے قریب تھی، حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ نہیں ہے کہ 25 کے، وہ کہتے ہیں تھوڑی سی کھجوریں پڑی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ کھجوریں اٹھائیں اور حضور کی بارگاہ میں لے کر سبحان اللہ گھر سے کھجوریں اٹھائیں، کھائی نہیں ہے، بچوں کو نہیں کھلائی، اپنے گھر والوں کو نہیں کھلائی، بلکہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گئے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ میرے محبوب کی بارگاہ سے اس میں رحمت اور برکت بڑھ جائے گی۔ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر فاقہ ہے، کھانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، مہربانی فرمائیں، ان میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ ابو ہریرہ عقیدہ عطا فرما رہے ہیں کہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ پاس جا کر دعا کروانا صحابہ کی سنت بن جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، قربان جائے ان ہاتھوں پر جو اٹھتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے اثر پہ آ جاتا ہے، قربان جائے ان ید اللہ والے ہاتھوں پر جس کی انگلی کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، قربان جائے ان ید اللہ والے ہاتھوں پر جو رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، رب اپنا قدرت تبدیل فرما دیتا ہے، دن ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، رات ہونے لگتی ہے تو دن پہ بدل جاتی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوروں کی برکت کے لیے دعا فرمانے لگے، عرض کرتے مولا ابو ہریرہ کی کھجوروں میں برکت عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھجوریں اپنے ہاتھوں میں لیں۔ میرے آقا نے ایسے ہاتھوں کے اندر کھجوریں لی، ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسلا، ایک دوسرے کے ساتھ مس کیا اور ایک برتن میں ڈال کر دے دی۔ فرماتے ہیں مٹی کا برتن تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس کو شادان کے اندر کھجوریں رکھ لے، اس کو اوپر سے بند کر لے، گھر چلا جا، اوپر کھول کر دیکھنا نہیں ہے، جب بھی بھوک لگے ہاتھ ڈالنی ہے، کھجوریں خود بھی کھانی ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا دینی ہے، کھجوریں خود بھی کھا لینا، بچوں کو بھی کھلا لینا۔ حدیث کا ذمہ وار میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کھجوریں گھر لے گیا، اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا، جا کر گھر رکھ دی، جب بھی بھوک لگتی تھی ہاتھ ڈالتا، کھجوریں نکال کے خود بھی کھا لیتا تھا، بچوں کو بھی کھلاتا تھا، پڑوسیوں کے اندر بھی تقسیم کرتا تھا، مہمان آ جاتے انہیں بھی دیتا تھا۔ ابو ہریرہ کھجوریں کتنی ہیں؟ محدثین نے بتایا 25 کے قریب کھجوروں کی دونوں ہاتھوں کے اندر آ گئی تھی، بس ایک بک کھجوروں کا تھا، ایک برتن کے اندر بک کھجوروں کا پڑا ہے۔ خود آپ جو ہے زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، بک کے اندر کتنی کھجوریں آتی ہیں، کتنا دیر کھا سکتے ہیں، لیکن قربان جائے ابو ہریرہ تیری عظمت پر، وہ کہتے ہیں یہ دنیا داروں کی دی ہوئی کھجوروں نہیں ہے، آمنہ کے لال کی عطا کردہ کھجوریں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب بھی بھوک لگتی کھجوریں کھا لیتا تھا، گھر والوں کو کھلاتا تھا۔ ابو ہریرہ کتنا عرصہ تیرے پاس کھجوریں رہی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کم از کم 5 سال میرے آقا اس کے بعد دنیا میں موجود رہے، ظاہری حیات میں رہے، 5 سال تک جب بھی بھوک لگتی آقا کی عطا کردہ کھجوریں خود بھی کھاتا تھا، گھر والوں کو بھی کھلا لیتا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا،
کتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر لایا نہیں. ہن تے جاگ پو مقصد بھی زبان پر لایا نہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 5 سال تک میرے آقا علیہ السلام ظہری حیات میں رہے. کھجوریں میرے پاس موجود ہوئی. پھر صدیق اکبر کا دور آیا. قربان جائیں صدیق تیری صداقت پر، قربان جائیں صدیق تیری عظمت پر. حضرت صدیق اکبر کا دور حکومت ختم ہوا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کھجوریں میرے پاس ابھی بھی موجود تھی. یہ نہیں کہ ایک ایک کھجور کھاتے ہیں. فرماتے ہیں جب بھوک لگتی تھی پیٹ بھر کے کھا لیا کرتا. اور ترمذی شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے ان کھجوروں میں سے کئی من صدقہ کیے. سوچنے کی بات ہے کھجوریں 25 تھی اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے کئی من، اکثر و اوساع کے الفاظ آتے ہیں کہ کئی سا میں نے صدقہ کیے. اور کئی سا کے اندر کئی من کا ترجمہ علماء نے کیا ہے. فرماتے ہیں 25 کھجوریں سی کئی من صدقہ ابو ہریرہ نے کیسے کیا. فرماتے ہیں اگر دنیا کا باغ پھل دے تو وہ تو لیمیٹڈ ہوتا ہے، استعمال کی وجہ سے ختم بھی ہو جاتا ہے. لیکن جس پھل کو نسبت میرے محبوب سے ہو جاتی ہے پھر وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. فرماتے ہیں میں جاری کرتا رہا، استعمال کرتا رہا. صدیق اکبر کا دور گزر گیا، عمر فاروق کا دور آ گیا. عمر تیری عدالت پہ قربان جائیں. 10 سال عمر فاروق نے دور حکومت گزارا. فرماتے ہیں 10 سال وہ میرے پاس کھجوریں باقی تھی. پھر عثمان غنی کا دور آ گیا. فرماتے ہیں 10 سال حضرت عثمان غنی نے بھی دور گزارا. 10 سال وہ کھجوریں باقی تھی. ابو ہریرہ کیا کھجوریں استعمال نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں نہیں، رب کی قسم جب بھی بھوک لگتی میں وہی کھجوریں کھایا کرتا تھا. اگر آج ہمارے پاس 25 کھجوریں ہیں نا تو ایک چھوٹا سا طالب علم 25 کھجوریں کھا جائے گا. آپ رمضان شریف میں دیکھتے ہیں کہ شاپر بھرے ہوئے ہوتے ہیں گٹکوں کے. اتنی کھجوریں ہم ایک بندہ کھا جاتا ہے. ابو ہریرہ تو تقسیم بھی کر رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہیں. اور 30 سال گزر گئے، کھجوریں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کو نسبت ہو گئی تھی ید مصطفیٰ کے ساتھ، ہاتھ مصطفیٰ اس کے ساتھ لگا ہے. اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی ہے کہ 30 سال کھاتے ہوئے گزر گئے، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. پھر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کھجوریں پھر کدھر گئی؟ تو کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نا تو لوگوں کو ایک صدمہ ہوا تھا کہ عثمان غنی شہید ہو گئے. ابو ہریرہ کو 2 صدمے ہوئے تھے. ابو ہریرہ دوسرا صدمہ کون سا ہوا؟ کہتے ہیں ایک تو یہی تھا کہ عثمان غنی شہید ہو گئے تھے، اور دوسرا صدمہ یہ ہوا تھا کہ وہ کھجوروں والا توشدان مجھ سے گم ہو گیا تھا. کہتے ہیں کہ اگر گم نہ ہوتا رب محمد کی قسم قیامت تک وہ کھجوریں کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہونے کا نام ہی نہ لیتے. یہ میرے محبوب کی شان ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے محبوب کی بارگاہ سے جو سائل آتا ہے کشکول بھر کے واپس جاتا ہے اور پھر صدیاں کھاتا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. آج ذکر مصطفیٰ کیوں کر رہے ہیں کہ شادی کے اندر بھی نام مصطفیٰ کا صدقہ برکت پڑ جائے گی. ان گھروں کے اندر بھی نام مصطفیٰ کا صدقہ برکت پڑے گی. ابو ہریرہ کی سنت ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ، میرے محبوب کے توسل کے ساتھ رب سے بھیک مانگی ہے. رب نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ دنیا والے دیکھتے ہی رہ گئے. یہ تو دنیا کا معاملہ تھا. اب کہیں گے کہ دنیا کے اندر اور بھی سخی آتے ہیں، دیتے ہیں، ہو سکتا ہے پھر کسی نے کوئی دے دیا ہو. او میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسا سائل آیا جس نے دنیا کا سوال نہیں کیا، آخرت کا سوال کیا ہے. پھر بھی میرے محبوب نے کشکول بھر کے عطا فرمایا ہے. یہ ایک روایت پڑھوں گا، اس کے بعد دوسری ایک اور روایت پیش کروں گا. اگر آپ جا کے تو پھر آگے چلوں گا، ورنہ میری تقریر ختم. صحابی رسول فرماتے ہیں ہم جنگ کے اندر کھڑے تھے.
مسلمان کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جذبہ شہادت نصیب فرمائے، جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ آج مسلمان اس سے غافل ہوئے ہیں جہاد سے، تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہے۔ جب تک جہاد کا عالم ہمارے ہاتھوں میں تھا اس وقت تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان لڑ رہے ہیں کافروں کے ساتھ، ادھر مقابلے میں کفار ہیں۔ ایک بندہ کافروں کی طرف سے لڑتے 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 حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب مسلمانوں کے نرغے میں آیا نا تو وہ زخموں سے چور تھا، جسم لہو لہان تھا۔ اس نے جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا نا تو دل تڑپنے لگ گیا۔ تھا کافر، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، بس لڑتے ہوئے آیا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو دل کی دنیا تبدیل ہونے لگ گئی۔ کیسا چہرہ ہے! عاشق مصطفیٰ نے قلم اٹھایا اور کہتا ہے تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے روضہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے روضہ کملی والے کا۔ سبحان اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ کے سامنے بس آنکھیں ہیں کہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی، زبان حرکت کرتی ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں بتاؤ مجھے کیا خیرات ملے گی۔ کافر ہے در رسول پہ کھڑا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے۔ لوگ اس کو اپنی طرف توجہ کراتے ہیں، زخمی ہے کوئی زخموں کا علاج کرانی، وہ چہرے مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے قلم اٹھایا، وہ کیا کہتا ہوگا؟ وہ کہتا ہوگا اے تن میرا چشماتی میں مرشد لکھ لکھ چشمہ میں ایک کھولا گجان ہوں اتنا ڈٹھیاں میں نو صبر ناوے میں ہور کتے ول وجان مصطفیٰ پہ لگی ہوئی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اے آقا اگر میں کلمہ پڑھ لوں بتاؤ مجھے کیا خیرات ملے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں پڑھ لے لا الہ الا اللہ ہو جائے گا، دیر نہیں کرتا فوراً کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر مسلمان ہو جاتا ہے۔ بس کلمہ پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تمام اعمال کی جان اس کے قبضے میں آ گئی کہ محبت مصطفیٰ کا سینے کے اندر سمندر بہنے لگ گیا۔ کلمہ طیبہ پڑھا، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، میلاد
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ سر رکھ کر اپنی روح کو رب کے حوالے کر رہا ہے۔ سلطان العارفین رومی کشمیر نے قلم اٹھایا، کہتا ہو گلے او یار حوالے رب دے جان جوانی تیری میں کو جیتا مالک تو ہے، میں کو جیتا مالک تو ہے، کل لاج رکھ لئی میری۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے جو بھی سائل آ جائے چھڑکنا نہیں ہے، کشکول بھر کے عطا کرنا ہے۔ گولڑے کے تاجدار نے قلم اٹھایا، پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بول اٹھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آؤ مانگنے والے بن کر تو دیکھو، پھر دیکھنا میرے محبوب عطا کیسے فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ایک اور بات سناتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کا ذوق بن گیا، بس آخری بات سمجھیں اس کو، اگر ذوق ہوا تو ایک اور بات سنائیں گے ورنہ یہ آخری ہوگی۔ میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، ثقلین بھائی غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کر رہے تھے، پہلے آپ کر رہے تھے ماشاءاللہ، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ علی کے ذکر کے بغیر محفل ادھوری رہتی ہے۔ کون ہے علی؟ تھوڑا سا تعارف کرا دیں۔ ساڈاتے پیر علی پاک نبی دا ویر علی، ساڈاتے پیر علی پاک نبی دا ویر علی، اور صرف تیرا تے میرا ہی نہیں بلکہ ولیاں دا ویر علی پاک نبی دا ویر علی، ساڈاتے ویر علی پاک نبی دا ویر علی۔ وہ علی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص دیہات سے آیا، میرے محبوب علیہ السلام نے توجہ نہ فرمائی، دوبارہ پھر اس نے کوشش کی، حضور نے پھر توجہ نہیں فرمائی، تیسری مرتبہ جب اس نے کوشش کی نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سل، اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہمارے ذہن میں گیا اس کی بگڑی سنور گئی جنت مانگ لے گا، سبحان اللہ۔ لیکن وہ دیہات سے آیا تھا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیہات سے آیا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، ایک اونٹ دے دیں، ایک اونٹ دے دیں۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ ہم نے سوچا کہ یہ کتنا عجیب انسان ہے، اسے نہیں پتا کہ میں دنیا دار سے مانگ رہا ہوں یا اللہ کے نبی سے مانگ رہا ہوں، مانگتا تو جنت مانگتا، اونٹ ہم دے دیتے، لیکن اس کی بساط اتنی تھی، اس نے کہا مجھے اونٹ دے دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، فرمایا اونٹ لے اور بھی کچھ مانگ، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا اب تو یہ جنت مانگ لے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ میں مجمع الزواج کے اندر یہ حدیث نقل ہے، فرماتے ہیں اب ہم نے سمجھا کہ یہ جنت مانگے گا۔ اس آگے ابھی اٹھ دیتا نہیں تے رکھنا سے اینڈا بھی دے
گدا بھی دے حضرت علی فرمان لگے ہمیں اس پر نہ بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول سے مانگ رہا ہے تو اینڈے تے گدے مانگدا پہ جنت مانگ. میرے آقا نے فرمایا اس کو اوپر زین دے دو اور بھی کچھ مانگ لے. تیرے رسول پہ کھڑا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب تو یہ جنت ضرور مانگے گا. اب صحابہ کرام ہیں کاش ہم اسی جگہ ہوتے جنت میں نبی کا ساتھ مانگ لیتے. اس کہ یا رسول اللہ اگر اور ہی کچھ نیمنا نہیں تو میرے کو راہ دا کھانا کو نہیں من خرچہ ہی دے. تو میرے محبوب نے تبسم فرمایا. فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام مسکرا فرمایا دیہات سے آیا ہے وہ اونٹ سے کھانا ہی منگتا رہ گیا. یہ پاکستانی جاتے ہیں نا, جب ہم پہلی دفعہ گئے نا پہلی دفعہ تو رات 2 بجے کا ٹائم تھا. مسجد نبوی شریف میں ہم بیٹھے تو ہمارے پاس خانے وال کے مفتی صاحب تھے. وہ کہنے لگے کہ جب ہم مدینہ شریف جا کر رکے نا تو 2 کا ٹائم تھا تو آتے بھوک بڑی لگی ہے. رب محمد کی قسم میں باوضو بیٹھا ہوں. ابھی ہماری گاڑی رکی ہے فکلائن بھائی اور سامنے آ کر ایک گاڑی رکی ہے. اس نے کہا سامان بعد میں اتارنا آپ کے لیے لنگر پہلے ہے. پلاؤ تھا, بڑا زبردست پلاؤ تھا. 2013 کی بات سنا رہا ہوں. پلاؤ ہم نے کھایا. جب روزہ رسول پہ حاضری دی نا تو اس طرح سامنے آ کر بیٹھے گنبد خضرا کے. تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا. تو مفتی صاحب کہتے ہیں, مفتی صاحب اجے تک موجود ہے میاں والی کے اندر, کہنے لگے کہ پلاؤ تے کھا کے تک مٹھے چاول ہی لبو نا. میں نے کہا ہے جو پاکستان سے حضور کے در سے چاول ہی مانگ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں آپ کو کلمہ بھر کر کہہ رہا ہوں. ابھی اس نے یہ بات کی ہے جیسے چاچو اور بیٹھے نا ان جب سفید داڑھی والے بندہ آیا تو جھکے ہویا ہے, ہاتھ پیچھے بدے ہوئے تے سیالوی ٹوپی سر تے کیتی ودے آدھے تو سب پاکستانی جو آئے ہو اساں کہ جی آگے مٹھے چاول کھاؤ. اس لیے ہم پڑھتے ہیں بن مانگے دیا اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر لایا. فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام مسکراب ہے فرمایا کہ دیہات سے آیا ہے بس اونٹ مانگا, اس کا کجاوا مانگا, خرچہ مانگا. تجھ سے بہتر تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بوڑھی عورت تھی. یہ حضور فرما رہے ہیں تیرے کو چنگی تا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے دی بڑھی ہائی. صحابہ کیا یا رسول اللہ اور موسیٰ علیہ السلام زمانے دی بڑھی دا کیڑا واقع ہے. بعد اس نے جو کچھ مل گئے آپ مہربانی فرمائے نظر کرم فرمائے اس بڑھی والا واقعہ سناؤ. حضور علیہ السلام نے اس بڑھی والا واقعہ پہ سنانے نے صحابہ نو فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تنگ تھے نا تو نکل کے بہنے پہ ہیں تو رب کو دعا کی تھی مولا اس دریا نو آ کے سارے سے رستہ چھوڑ دے. رب فرمایا موسیٰ جا ڈنڈا مارے تو رستہ چھوٹ ہوئے. آج بھی دریا جہلم رستہ چھوڑ دیا. آج میں لائیو دیکھ رہا تھا کہ دریا جہلم خشک ہو گیا ہے. لوگوں نے روکنے کی کوشش کی, رب نے فرمایا کہ دریا جہلم اب تم اور رستہ لے, میرے محبوب کے غلام آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ اس دریا دے کنارے تے یوسف پیغمبر دی قبر ہے اس دا تابوت نال گھن کے بنجائے. جلے بنجائے تو یوسف پیغمبر دا تابوت نال کاٹ کے گھن بنجائے. موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو پوچھا پہ تھوان کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام دا مدار کس جگہ تے؟ انہوں نے کہا سیڈ تے کرائی ہے سنے آئے لیکن اسے گئے کونا پتہ کونی. گل بڑی کام دی ہے, آخری گل ہے. حضور علیہ السلام فرمائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ٹٹولنا شروع کر دیتا بھی کہنے کو پتہ ہو سی. انہوں نے دسیا بھئی ایک بڑی عورت راندی ہے فلانے محلے دے وچ, اس نو پتہ ہو سی بڑی پرانی عورت ہے. اس کو گئے موسیٰ علیہ السلام, ہاں مائی تن پتہ ہے یوسف علیہ السلام دا مدار کتے؟ اس آگے بالکل پتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے پھر دفعہ آسا انہوں نے تابوت نال گھن کے بجانا ہے. اس آگے بھئی انہیں مفت نہ رہے دی کوئی قیمت لگ سی. موسیٰ علیہ السلام آگے مانگ کے قیمت مانگنی ہے. اسے کہ دنیا نہیں چاہی دی, جنت ہی تیرا ساتھ چاہی دی. جنت ہی تیرا ساتھ چاہی دا. آگے آپ بوٹی مائی تن پتہ میں اللہ دا رسول ہاں, اللہ دا کلیم ہاں, کتے وہاں ہاتھ پائے ہی تلے جگہ گئے نہیں گرنا ہے تو مانگ دی کہنے کو پہیاں اللہ دا رسول کو لوں. کوئی دنیا داراں کو تو نہیں منگیا. دیونے تو گل کر سودا کر تاں قبر دسے سا نہیں تو میں نہ دسے. بڑھی زد مار گئی ہے, بڑھیں دی زد تو اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں. جل زد مار وجہ تو قید ہی نہیں منے دے. تو اس بڑھی نے زد مار گئی کھلو اس آگے موسیٰ دسنی تو دس نہیں تو میں نہ دسے.
موسیٰ علیہ السلام رب کو عرض کی تھی مولا یہ تو آدھی جنت ہے تیرا ساتھ چاہیے رب آکھیا موسیٰ دس تو میں ہی تن سکتا ہوں اس وقت تو بہانہ بنا بڑا جنت بجن دا سودا کر دے جنت میں نے بنی ہے موسیٰ علیہ السلام آکھیا چلو مائی جنت جی میرا ساتھ ہو سی بڑی ٹور پہ نال دسیا موسیٰ ایک قبر ہے اتو تابوت نکالا میرے محبوب نے تبسم فرمایا دیہات سے آیا تھا نا بس اونٹ ہی مانگتے رہ گیا اگر تو جنت کا سودا کرتا آج مانگتا مدینے سے تجھے جنت تقسیم ہونی تھی جنتی بن کر یہاں سے جاتا سبحان اللہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میرے محبوب کی بارگاہ میں جو سائل آتا ہے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ جب کوئی سائل آ جائے اس کو کہنا یہاں تو مانگنا شرک ہے یہ تو بدعت ہے یہ کیا کر رہا ہے نہیں فلا تنہر جھڑکنا بھی نہیں ہے اتنا عطا کرنا ہے اتنا عطا کرنا ہے کہ وہ کہتا ہوا جائے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں آقا کنوں کماں تیرے جیا کوئی نہیں کہ میرے محبوب کی شان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ